بنو امیہ وہ خاندان ہے جو دشمن رسول تھا پھر دوست رسول بنا۔ عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی۔ اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت سے بغض رکھنا ایمان کا حصہ ہے، جی بالکل حصہ ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے نا کہ بنو امیہ دشمنان اہل بیت نہیں ہے، بنو امیہ وہ خاندان ہے جو دشمن رسول تھا پھر دوست رسول بنا۔ حضرت رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 کا رشتہ بنو امیہ میں ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا اپنا رشتہ بنو امیہ میں ہوا ہے، قرآن کریم کو حضور نے بنو امیہ سے لکھوایا ہے، بنو امیہ کو حضور پاک علیہ السلام نے خلافت کی خوشخبری سنائی ہے، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ۔ کیسے کہتے ہو؟ ہم بنو ہاشم کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن بنو امیہ کے بھی تو قدردان ہیں۔ آپ کہتے ہو بنو امیہ غلط ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل۔ بہکی کی روایت ہے، فرمایا جہاں میں نے بچی دی ہے یا جہاں سے میں نے رشتہ لیا ہے، جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے حکم سے دیا اور لیا ہے۔ تو حضور پاک کی بیٹیوں کے لیے 3 بار جبرائیل بنو امیہ کے لیے آئے تھے۔ کیسی بات کرتے ہیں یار؟ یہ کہتے ہیں یہاں پر بغض تھا، اور بغض تھا تو محبت بھی آ گئی نا، جنگ لڑائی میں ہو گئی، بعد میں صلح ہو گئی۔ یہ کیا بات؟ یہ تو وہی بات ہوئی، کوئی کہے حضرت عمر نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اگلا کہے پھر معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے تھے، اگلی گل نہیں دسنی۔ آپ مثال ایسی ہے، کوئی کہے گا یہ جو میری امی ہے نا، اس کا شروع میں میرے ابو سے پردہ تھا، تو پردہ تھا تو نکاح ہوا نا، تو پردہ نہ اترتا تو پیدا ہونا سی۔ یار پرانی بات کر، کیا بات کر رہی ہے؟ عقل کی بات بندہ کرے، وہ بات کرے جو بات بننے والی ہو۔ جی دشمن اہل بیت میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم جسے چاہو دشمن بنا دو، جسے چاہو دوست بنا دو۔ تھوڑا بنو ہاشم سے بنو، بس ایسی تو بہت سی ایسی باتیں جو کی جا سکتی ہیں جیسے حضرت فرما رہے ہیں، لیکن بنو امیہ میں سے آپ اس طرح سب کو ظالم کہیں گے، کیسے کہیں گے سب کو ظالم؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، بنو امیہ کے تحفے تو حضرت علی قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کو شادی پہ پہلا تحفہ کس نے دیا ذرا بتائیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی پر سب سے پہلا تحفہ حضرت علی المرتضیٰ بنو ہاشم کے گھر بنو امیہ کا آیا تھا، زرہ حضرت عثمان نے تحفے میں دی تھی۔ بنو امیہ سے تھے، منہ شیشے جو ایک کے گل کرنی چاہیے۔ حق 4 یار علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے 4 مثالیں، جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا، آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی، 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی بن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہے، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کو پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے، تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ میں نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں، تو دلیل لے کے آ۔ دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ۔ اب یہ جو دوسری مثال ہے نا یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے، اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں، چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، ضعیف جداً انتہائی ضعیف
اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے، اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں یہ دو حدیثیں، یہ دو حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068، یہ بڑی مشہور ہے، تو ہم سارے کو پتہ ہوئے گی، تو اسی بھی سارے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ، جھوٹ. نیچے لکھے شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع، گھڑی ہوئی روایت ہے، اور یہ زبیلی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے، اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا، خطیب بغدادی نے، 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، آگے کے لکھا ہوا ہے جعلی ہے، یہ نہیں پڑھ دیں. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے میری طرف کو ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سیدھے مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے، وہ بھی سنیں، وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی. جھوٹی روایت، گڑی ہوئی. اندازہ کریں، سر ضعیف بھی نہیں، ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے، اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر، متروک ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی، گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر، کدھر ہے؟ مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ شروع ہے، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے، ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے، میں اور ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو. تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی، بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے، مولا علی پہ کرتے تھے. یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھیں نا، لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں ایک دفعہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. یہ دوسری مثال ہوگی. اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال. توبہ توبہ، یہ یقین کریں، یہ بیان کرتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا. تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس کا JPG بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ،
مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم میں کیا ہے 6217، یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے. مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹو ہارون تھے، تو نبی اسلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ. اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں. یہ ایویں نہیں کولو پہ مارتا تو، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں. ٹھیک ہے، یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی، نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے، میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اگر آج ہوتے تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو. سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس. سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں، حضرت معاویہ کے دور حکومت میں. ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے، یہ پی ٹی آئی کا دور ہے، یا پیپلز پارٹی کا دور ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی، بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہا کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر. انڈیویجولی کو بکواس کر دے ولادہ بات ہے. تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، اے سعد تیر چلا احد کے موقع پر. حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان. اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے. تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا. لیکن نہ سر، آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا، ممبروں پہ صبح شام لعنت ہو رہی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا، اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اور سعد ابن ابی وقاص نو آ گیا غصہ. انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں، مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا. اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں. ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی، ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ، جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں، تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے اماموں کی، جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا. تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے. اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229. بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے. بخاری کا نمبر ہے 3703. امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے، وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو. کہ کہو؟ امام بخاری نے کہا رہن دو نا، سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے، گورنر مدینہ، یہ سارے آل امیہ، حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد، اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں صاحب کا مطلب تنقید ہے. نہ سر، مسلم شریف 6229، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ، میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں؟ سال ابن سعد السعدی سابقون الاولون میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے. اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا آ کے، جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن، یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوندے تھے، 80 سے آپ ہی ہوندے، تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. تو سال ابن سعد السعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھی، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید بن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے، وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خون کی، ان کو لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے، آپ تو چند بچے کھچے بزرگوں میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا؟ ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں، غدیر خون یاد ہے.
قرآن اور اہل بیت. پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, جین کٹا توڑا, تو وہ جین کٹیا ہے. یہ سال ابن سعد السعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229, غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے, ان کا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا, انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا؟ سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کرنا ہے علی نو, تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح کی گلاں سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے آپس میں چپکلش ہوئی, میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہ علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبی میں لیٹے ہوئے مٹی میں. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے بخاری میں آتا ہے ابو جہل کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں, تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی اسلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ اہل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی اسلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی اسلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمن نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, 6220 صحیح مسلم میں. سیم وہی راوی ہیں سعد ابن ابی وقاص, ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں, امر معاویہ الفاظ ہیں, حکم دیتے ہیں. آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے. ایڈے بولے ہو تسی, روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا, اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا, اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر, نہ. صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ, لعنت بھیجتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, سعد ابن وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ, اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر, دونوں سے آپ یہ خیر ہی ہے, دونوں ہی بھائی ہیں. اور سر بھائی تو سعد نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار, وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ, پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر, اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں. آپ ذرا لیول دیکھیں. آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غجار غار کہتے ہیں, لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں. دوسرا موقع معاویہ سن, غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کر اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, اشوب چشم تھا, مبارک لعاب لگایا آنکھوں میں, فتح کی دعا کی, مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, فتح ہوگی. اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رشک کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا, مجھے نہیں ملا. اور معاویہ سن, تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو, خود بھی آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی, ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی, ختم ہو جانا تھا سب کچھ. تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. یہ 3 موقع, اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا, چاہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب و شتم کروں.
اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پوچھ رہے تھے کہ جی یہ باقی لوگ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں, مجھے کچھ فضائل سنائیں. یہ باقی لوگ جو کر رہے تھے وہ کس کی حکومت میں, کس کی, وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں کرتے تھے, ان کے نیچے والے لوگ کرتے تھے. سر یہ نیچے والے لوگ جو ہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑوں کی شے ہوتی ہے تو نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں نا, ورنہ بڑے رکوا نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے فضائل سننا چاہتے تھے. فضائل سننے کا یہ طریقہ ہے کہ تجھے حکم دیا اور پھر پوچھا تجھے کون سی چیز مانے کہ تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ خود سے ہی نا وہ امام نبی اور باقی لوگ نا رنگ بھرتے ہیں, اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں کی تعویل کریں, توڑیں ان کو حدیثوں کو. ٹھیک ہے, یہ ہم پہ فرقے ہونے کی وجہ سے واجب ہے. حدیث خود اپنی حفاظت کرتی ہے. اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے 8439 خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ نے یہ باتیں سعد سے سنی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے ایک کلمہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا. اتنے ڈر گئے کہ میں اب سعد کے سامنے نا حضرت علی کی برائی کروں. تو یہ پتہ چل گیا وہ فضائل نہیں سن رہے تھے, وہ کسی اور چکر میں تھے. وہ کس چکر میں تھے؟ وہ انشاءاللہ 5B ریسرچ پیپر کا تعارف انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو نا اس کا تعارف کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121. امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا, اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری. اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, قیس بن ابی حازم. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے. یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے, یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں سے ورڈ بائی ورڈ المستدرک للحاکم, انٹرنیشنل نمبر ہے 6121. یہ بریلویوں نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبر کے اوپر کی ہے. اس کا PDF بھی اویلیبل ہے, ہم JPG انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا. میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت, اس بازار میں تھا. میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا, کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے. وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا, سب و شتم کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے. اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے. سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. مراد یہ کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے, بعد کی نہیں, یزید کا زمانہ نہیں ہے, کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے, لوگوں سے پوچھا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت سعد آگے بڑھے, لوگوں نے ان کو راستہ دیا. حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے, سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد ہے. اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے, یعنی بے شمار گنوائے, وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے. ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ روح ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی, اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بھدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا, جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا, اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے, لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا, اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط پہ اس کتاب کے اندر ہے, اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے. تو یہ میرے بھائیو حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے نماز پڑھی, سب سے زیادہ علم والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے, اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام. اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے, اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. آخری مثال, چوتھی مثال, غدیر خم کی حدیث. وہ بھی آپ نے صرف تھوڑی سی سنی ہے نا, اس میں بھی یہ آل امیہ کی کارستانیاں موجود ہیں. چوتھی مثال ہے غدیر خم کی. صحیح مسلم میں 4 طرق ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. یہ مسلم شریف میں JPG ہم اٹیچ کر دیں گے. 2 طریق میں ایڈریس کروں گا, 6225 اور 6228. مشہور حدیث ہم نے اپنا منج پہ بھی لکھی ہے. نبی اسلام نے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا,
اور اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے۔ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو میں پکڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر جعلی مدد بھی کہہ رہا ہوں، نہ۔ مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے، پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہ وہی زید بن ارقم ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات کی نا جب، تو وہ جو تابعین اتنے شوق سے حدیث سننے آئے ہوئے تھے، آئے تھے بڑے شوق نال سننے کہ یہ کیا پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دور تھا آل امیہ کا۔ پہلے تو آ کے وہ بڑی تمہید بناتے ہیں کہ جی زید آپ تو پرانے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو بڑے الفاظ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے تو حضور کی بڑی مجالس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، بڑی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ نے خود سنی ہو۔ تو ان کا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بس تھوڑی باتیں یاد ہیں، اگر میں زیادہ نہ بتا سکوں میری معذرت قبول کرو، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے غدیر خم کی حدیث۔ تو پھر وہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو ایک تابعی ہے حسین، یہ سین والا حسین نہیں ہے، سواد والا ہے، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي یا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کولوئی سوال کولوئی جواب، بڑے ترکھی اولاد بندے ہو، ایک کیسا زہر کولے ہے۔ وہ کہتے ہیں زید یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي، یہ حضور کے اہل بیت کون ہے، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ ابھی تو زید نے بتایا ہی نہیں اہل بیت کون ہے، انہوں فوراً فکر پہ گئی اپنی سنیت دی کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ اہل بیت کون ہے، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو شیعہ تو نہیں ہوگے کدھر؟ یہ وہ کہہ رہا تھا اصل میں آج کے دور میں۔ اور تابعی، یہ تمیز ہے بات کرنے کی صحابی کے ساتھ، آپ علم حاصل کرنے کے، آپ تو ویسے اپنے مولویوں کا بڑا ادب سکھاتے ہیں، یہ دیکھیں نا کیسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں۔ اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہوں، کولو ہی رزلٹ کاٹ لیا۔ زید اہل بیت کون ہے، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ اس کے پیچھے جو زہر گھلا ہوا ہے نا وہ پھر انجینئر صاحب نے ایکسپلور کیا نا، انجین نہیں کر کے۔ آگے سنو پھر زید بن ارقم کیا کہتے ہیں، قال نساؤہ من اہل بیتی، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد۔ قال ومن ہم، تو انہوں نے کہا یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ وہ سارے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ 4 کون؟ حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد۔ سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا، جو آخری طریق ہے نا 6228 اس میں ذرا سنیں۔ وہ کہتے فقلنا من اہل بیتی، ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ نساؤ، کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا، کہ شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب؟ کولوئی سوال کولوئی جواب۔ قال اللہ، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ او یہ تو ایران کے ریال تو نہیں آتے تھے کہیں زید بن ارقم کو نعوذ باللہ، لا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ جنہوں نے منڈے وڈے گئے نے، حسن و حسین قتل ہوئے ہیں نا سر، انہی کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہے تھے نا۔ میرا تو کلپ آ چکا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے، سارے جے پی جی لگے ہوئے ہیں اوریجنل حدیث کی کتابوں کے۔ یہاں پہ زید بن ارقم کہتے ہیں لا ویم اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل، ابھی بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، یہاں پر مراد ویسے اہل بیت ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، لیکن وہ اہل بیت جن کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس میں اول یہ لوگ نہیں ہیں۔ پھر آگے کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان المرأۃ تکون مع الرجل عصر من الدہر، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ تو ایک مرد کے ساتھ کچھ زمانہ گزارتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثم یطلقها، اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے، فترجع الی ابیہا، پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے، وقومہا، اور اپنی قوم میں۔ وہ کہتے ہیں عورت تو کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے، ایک مرد نے عورت کو رکھا پھر طلاق دے دی، وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، تو عورت اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی کبھی بیوی۔ اہل بیتہ اصلہ، اصل میں اہل بیت کون ہے؟ واثبتہ الذین حرموا الصدقہ بعدہ، اصل میں اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے خونی رشتے کے لوگ ہیں، جن کے اوپر حرام ہے صدقہ، اور وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر۔ کیونکہ خونی اور دودھ کا رشتہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، بیوی سے تو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں، حالانکہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن زید بن ارقم میرا خیال ہے وہ صحیح مسلم علمی کتابی تھے، اگر وہ وابی ہوتے یا بابی ہوتے تو کوئی اور بات کرتے۔ یہ جناب چوتھی مثال تھی کڑوی۔
آخر میں 2 لیکچرز اپنے کوٹ کروں گا. مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے 30 سال، جس میں میں مولا علی کے 5 خطبات پیش کیے ہیں. سنیت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا. یہ 2 لیکچر ضرور سنیں. اور سر ہمارا ایک ریسرچ پیپر بھی تو ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں. 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، اردو میں بھی، عربی میں بھی. پہلے عربی میں لکھا ہے، پھر اردو، پھر انگلش، پھر ہندی، فارسی اور بنگالی میں بھی کام ہو رہا ہے. PDF تو اویلیبل ہے فری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpark.com پہ. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لکھا، ورنہ حدیثیں اس میں کتنی ہیں؟ 200. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خون کی حدیث کے 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں. تو اس طرح 200 روایتیں ہیں. یہ میرے بھائیو جب آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے نا، مفت ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpark.com میں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں جائیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہیں. خلفائے راشدین کون ہیں وہ پتہ چلے گا. شہادت عثمان کے جعلی اسباب نہیں، اصلی اسباب آل امیہ خود. اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا نے مت مار دی تھی. میں نے بخاری مسلم سے بتایا اصل اسباب کیا تھے. جنگ جمل صفین نہروان پہ مولا علی کی حقانیت، اور صلح حسن اور اس کی شرائط، حضرت معاویہ کے دور ملوکیت، یزید کی ولی عہدی، اور اس کے بعد سیدنا حسین کی شہادت. یہ سب کچھ کور ہے کامنٹس کے ساتھ، نہیں صرف حدیثیں ہیں. جھوٹی تاریخ آل امیہ اور آل عباس کی حکمرانوں کی لکھوائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.